أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں کام آئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو جو اپنا فضل عطا فرمایا ہے وہ اس سے شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کے بعد والے جو ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے کہ نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہو رہے ہیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا کہا مانا، ان میں جو متقی اور نیک ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار تمہارے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے ہیں اس لیے تم ان سے ڈر کر رہو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ناظرین، جنگ احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ ان 70 شہداء صحابہ کے متعلق منافقین یہ تصور کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ اب مردہ ہیں، مر چکے ہیں، اب ان کے پاس کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے راستے میں میرے نام پر قربان ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، یقیناً وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور عالم برزخ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برزخ کی شان کے مطابق انہیں ایک خاص زندگی عطا فرماتے ہیں جس کا احساس انہی کو ہوتا ہے اور لوگوں کا اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ خوش رہنا چاہتا ہے اور اپنے متعلقین کو بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ خوشی ہی کیا خوشی ہے کہ انسان تو خود خوش ہے لیکن اس کے متعلقین غم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے دوہری مسرت اور خوشی سے نوازا ہے۔ ایک خوشی تو یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی نعمت و انعام میں ہیں، اور دوسرے اپنے ان مؤمنین بھائیوں کے متعلق خوش ہوتے ہیں جو ان سے آئندہ ملنے والے ہیں کہ یہ ایمان والے غم سے بھی اور خوف سے بھی بالکل مامون اور محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بھی غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ غزوہ احد ختم ہو چکی تھی، ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کی طرف رواں دوا تھے۔ اب اس موقع پر کسی نئی مہم کا چھیڑ دینا یہ بالکل بڑا مشکل کام تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام زخموں سے چور تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً یہ اعلان فرمایا کہ کیوں نہ اہل مکہ اور کفار مکہ کا کچھ دور تعاقب کیا جائے تاکہ ان کے اندر یہ کبھی خیال نہ ہو کہ صحابہ کرام بالکل ہمت ہار چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو تقریباً 70 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی اس دعوت پر لبیک کہا۔
اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد تک اہل مکہ کا تعاقب کیا۔ جب ابو سفیان کو اس تعاقب کی خبر ملی تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ گرچہ ہم نے مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست سے دوچار کیا، لیکن ابھی بھی مسلمانوں کے حوصلے اور جذبات بلند ہیں۔ احد سے واپسی ہوتے ہوئے اہل مکہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ فتح یاب ہونے کے باوجود ہم یوں ہی واپس آ گئے، اگر ایک حلہ اور بولتے تو ہم مسلمانوں کو مزید شکست سے دوچار کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے دلوں میں وہ رعب طاری کر دیا تھا کہ دوبارہ حملے کی ہمت اور جرأت نہ ہو سکی۔ لیکن جاتے جاتے ایک فوجی تدبیر یہ کی کہ نعیم بن مسعود نامی شخص کو یہ سکھلا دیا کہ وہ مدینہ جا کر مسلمانوں کے اندر خوف کا ماحول پیدا کرے اور ان کے درمیان یہ شور مچا دے کہ اہل مکہ ایک بڑی فوج لے کر تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان ڈر کے مارے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، ان کی ہمتیں جواب دے دیتی، لیکن ایسے حالات میں بھی مسلمانوں نے اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھا، پست ہونے نہیں دیا اور جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں، ہمارا حوصلہ ابھی بھی مضبوط اور بلند ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔